رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی لڑکی کی بغیر اجازت کے نکاح کرنا کیسا ہے۔ بغیر اجازت کے نکاح کرنا کیسا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کچھ ماں باپ ایسے بھی ہیں جو اپنے بچوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور ان کی بغیر اجازت کے ان کا نکاح کر دیتے ہیں، ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو آپ ایک مسئلہ سن لیں، اگر کوئی لڑکی نابالغہ ہے، کوئی لڑکا نابالغ ہے اور اگر ان کا نکاح ان کے ماں باپ نے کر دیا تو نکاح ہو جائے گا، اور اگر لڑکی بالغہ ہے اور لڑکا بالغ ہے، ان کا نکاح ان کی بغیر اجازت کی کیا جائے گا تو وہ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ نکاح فاسد ہے۔ جب تک آپ لڑکی سے اجازت نہیں لیں گے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی بالغ بھی ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی بغیر اجازت کے ان کے نکاح کر دیتے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر ان کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ طلاق بہت جلد ہو جاتی ہے، کیونکہ انہیں وہ پسند نہیں ہے، تو اس وجہ سے طلاق بہت جلد ہو جاتی ہے۔ خدا کے واسطے اپنے بچوں کے اوپر ایسا ظلم مت کریں۔ آپ کو جب بھی اپنے بچوں کا نکاح کرنا ہو تو سب سے پہلے اپنے بچوں سے اجازت ضرور لے لیں، کیونکہ اپنے بچوں سے اجازت لینا یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ آقا نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا امی با ابی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، میں آپ کی بیٹی سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر مجھے اللہ کے اذن کا انتظار ہے، مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے، تم ویٹ کرو، تم انتظار کرو۔ اب حضرت ابو بکر وہاں سے چلے جاتے ہیں، بہت طویل واقعہ ہے۔ اس کے بعد میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کو بھیجتے ہیں، اور جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا امی با ابی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی مجھے پہلے فاطمہ سے اجازت لینے دو۔ آپ خود سوچیں گے کون فرما رہا ہے کہ جس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کہ جس کو کسی کی اجازت کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہیں جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، انہیں اللہ رب العزت نے یہ اختیار دیا ہے کہ جس کو وہ چاہیں جنتی کر سکتے ہیں اور جس کو وہ چاہیں جہنمی کر سکتے ہیں۔ وہ جب اشارہ کر دیتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، میرے آقا اشارہ کر دیتے ہیں تو سورج پلٹ آتا ہے۔ آقا جو چاہیں کر سکتے ہیں، آقا مختار کل ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، انہیں کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی مجھے اپنی بیٹی فاطمہ سے اجازت لینے دو۔ اور آقا نے یہ امت کو پیغام دیا ہے کہ کبھی بھی اپنی بیٹیوں کا نکاح کرو تو پہلے اپنی بیٹیوں کی اجازت ضرور لو۔ اگر آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کی بغیر اجازت کے کر دیا تو وہ نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ زبردستی ان کا نکاح کر دیں گے۔ اور آج ہم کیا دیکھتے ہیں، اگر خاندان اچھا ہے، لڑکا اچھا کماتا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ بہت زیادہ اچھا ہے، اس کا اسٹیٹس اچھا ہے، اس کا رتبہ بہت زیادہ اعلیٰ ہے، تو ہم اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتے ہیں، چاہے وہ دکھنے میں اچھا ہو کیا نہ ہو۔
ہم پیسہ دیکھتے ہیں۔ ہم جب اچھا رشتہ تلاش کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا ہونے والا داماد ہے کہ جس سے ہم اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں وہ کتنا کماتا ہے، وہ مالدار ہے کیا نہیں ہے۔ ہم دیندار نہیں دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جس سے ہم اپنی لڑکی کا نکاح کر رہے ہیں وہ نبی کا غلام ہے کیا نہیں ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ عقیدے کو تو کوئی بھی نہیں دیکھتا، ہم سب مال دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے پاس میں مال کتنا ہے، اس کے پاس میں پیسہ کتنا ہے۔ جو فقط مال دیکھے گا، جو فقط پیسہ دیکھے گا وہ برباد ہو جائے گا اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زبردستی اپنی بیٹیوں کا نکاح مت کرو، ان سے اجازت ضرور لے لو۔ اور ہر اولاد کو یہ سوچنا چاہیے، اگر کسی کے ماں باپ نے کوئی لڑکا پسند کر لیا ہے تو ہر لڑکی کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو سمجھے اور اپنے ماں باپ کی رضا میں راضی ہو جائے، کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ کچھ ماں باپ ایسے ہیں جو دولت کے نشے میں اندھے ہو جاتے ہیں اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکا کیسا ہے، فقط اس کا اسٹیٹس، اس کا پیسہ دیکھتے ہیں۔ پیسہ مت دیکھو، اگر سب سے پہلے کچھ دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ لڑکا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ آپ کا جو ہونے والا داماد ہے جس سے آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں وہ چاہے کتنا بھی کما لے، لاکھوں روپیہ کما لے، اور اگر وہ نبی کا گستاخ ہے، اس کا عقیدہ اچھا نہیں ہے تو وہ خود بھی جہنم میں جائے گا اور تمہاری بیٹی کو بھی جہنم میں لے کے جائے گا اور تم کو بھی جہنم میں لے کے جائے گا۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ عقیدہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، مال بعد میں دیکھنا۔ دیندار ہونا چاہیے، چاہے دولت ہو یا نہ ہو، کنڈیشن اچھی ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کہیں بھی اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں، مگر سب سے پہلے یہ بھی دیکھیں کہ ہمارا جو ہونے والا داماد ہے وہ دیندار ہے کیا نہیں ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ہیں کہ جن کا نام حضرت عبداللہ الاسود ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بہت زیادہ کالے تھے، کیونکہ اسود کالے کو کہا جاتا ہے، بہت زیادہ کالے تھے، بہت پکے رنگ کے تھے۔ ایک شادی میں گئے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں پر تشریف فرماتے۔ ایک صحابی رسول کی شادی تھی، اب حضرت عبداللہ رونے لگے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، عبداللہ کیا ہوا، رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا ریزن کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عبداللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش میری بھی ماں ہوتی، کاش میرا بھی باپ ہوتا، کاش میرا بھی کوئی بھائی ہوتا تو میرا بھی نکاح ہوتا، میری بھی شادی ہوتی، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا محمد ہوتا ہے۔ اگر تمہارا باپ نہیں ہے تو کیا ہوا، تمہاری ماں نہیں ہے تو کیا ہوا، تمہارا بھائی نہیں ہے تو کیا ہوا، میں محمد تو ہوں۔ اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو میری بات سنو، فلاں قبیلے کے سردار کے پاس چلے جاؤ، اور فلاں قبیلے کا جو سردار ہے اس کی ایک بیٹی ہے، اس کی بیٹی بہت زیادہ خوبصورت ہے، تو اس فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر کے کہنا کہ مجھے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت عبداللہ جا تو رہے ہیں کیونکہ سرکار نے حکم دیا ہے، مگر دل ہی دل میں یہ سوچ کر جا رہے ہیں، کبھی انہوں نے رشتے کے لیے منع کر دیا تو میں کیا کروں گا، کیونکہ حضرت عبداللہ بہت زیادہ کالے تھے اور جو قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کیسے ہوتے ہیں، جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ الاسود اس فلاں قبیلے کے سردار کے پاس پہنچے، اس فلاں قبیلے کے سردار سے جا کر کہا کہ مجھے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے بھیجا ہے۔ وہ سردار بولا بتاؤ عبداللہ کیا بات ہے، بتاؤ عبداللہ کیا چاہیے، بتاؤ عبداللہ ہمارے پاس کیوں آئے ہو، آپ کو کیا چاہیے؟ تو حضرت عبداللہ الاسود نے کہا میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ کی ایک بیٹی ہے، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے رسول اعظم نے بھیجا ہے۔ جب اس سردار نے حضرت عبداللہ کا چہرہ دیکھا تو حضرت عبداللہ بہت زیادہ کالے تھے۔ جب حضرت عبداللہ کا چہرہ دیکھا، عبداللہ بہت زیادہ کالے تھے۔ اب وہ سردار سوچ رہا تھا میں ہاں کہوں یا نہ کہوں، آخر میں کیا کروں؟ میں اگر نہ کہتا ہوں، اگر میں نہ کہتا ہوں تو ایمان جاتا ہے، اور اگر میں ہاں کہتا ہوں تو میری بیٹی کیا کہے گی کہ میرا نکاح تم نے ایسے انسان سے کر دیا ہے جو بہت زیادہ کالا ہے، جو بہت زیادہ کالا ہے، جو خوبصورت نہیں ہے۔ ابھی وہ سردار دل ہی دل میں یہ بات سوچ رہا تھا، پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے ابا جان کیا سوچ رہے ہو، نکاح کی اجازت دے دو، نکاح کے لیے ہاں کہہ دو۔ وہ بولا میری بیٹی پہلے تو عبداللہ کو دیکھ تو لے کہ عبداللہ کیسا ہے۔ تو پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے، وہ سردار کی بیٹی کہتی ہے ابا جان دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کیونکہ جب کسی کا رشتہ ہوتا ہے، کسی کا رشتہ باپ کرواتا ہے، کسی کا رشتہ ماں کرواتی ہے، کسی کا رشتہ بھائی کرواتا ہے، کسی کا رشتہ بہن کرواتی ہے، مگر میں کتنے خوش نصیب ہوں کہ میرا رشتہ کسی دنیا دار نے نہیں کروایا ہے، کسی دنیا دار نے نہیں کروایا ہے، بلکہ رسول اعظم نے کروایا ہے، بلکہ رسول اعظم نے رشتہ بھیجا ہے، آپ ہاں کر دیجئے۔ اللہ اللہ، اب وہ باپ ہاں کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بہت زیادہ خوش ہیں۔ اب حضرت عبداللہ اپنے گھر آ جاتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا عبداللہ نکاح کی اجازت مل گئی؟ حضرت عبداللہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ نکاح کی اجازت مل چکی ہے، نکاح کی اجازت مل چکی ہے۔ اب آقا نے ارشاد فرمایا عبداللہ جاؤ اور نکاح کی تیاریاں کرو، جاؤ نکاح کی تیاریاں کرو۔ اب جب حضرت عبداللہ بازار جاتے ہیں نکاح کا سامان لینے کے لیے، ادھر سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کرتے ہیں کہ چلو ہمیں جنگ میں چلنا ہے، دشمنوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے، چلو جنگ میں چلو۔ اب حضرت عبداللہ کی محبت دیکھو، انہیں نکاح تو کرنا تھا مگر نکاح تو بعد میں وہ کرتے، انہیں نکاح سے زیادہ جو امپورٹنٹ تھا وہ جنگ میں جانا ضروری تھا، کیونکہ ان کے دل میں نکاح سے زیادہ اپنی ہونے والی بیوی سے زیادہ اور خود سے زیادہ حضور سے محبت تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب تک کوئی مؤمن کامل ہو نہیں سکتا جب تک کہ اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت نہ کرے۔ تو اب حضرت عبداللہ نے کوئی صحرا نہیں خریدا بلکہ تلوار اٹھائی اور جنگ میں چلے گئے۔ اب جنگ میں جانے کے بعد میں حضرت عبداللہ نے بہت زیادہ مقابلہ کیا۔ اب حضرت عبداللہ بہت زیادہ زخمی ہو چکے ہیں، بہت زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ اب زمین پر آ گئے، زمین پر آنے کے بعد میں صحابہ سے کہتے ہیں اے صحابہ، اے میرے پیارے دوستو، رسول اعظم کو بلا لاؤ، میں ایک مرتبہ مرنے سے پہلے آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آقا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آقا کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عبداللہ بہت زیادہ زخمی ہو چکے ہیں اور وہ آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا سنا، آقا فوراً آ جاتے ہیں اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر آقا کے قدموں میں رکھ دیا۔ آقا کے قدموں میں سر رکھنے کے بعد میں ان کے روح قبض ہو جاتی ہے۔ سارے صحابی رو رہے ہیں کہ کاش ہمیں ایسی موت مل جاتی، کاش ہمیں ایسی موت مل جاتی، کیونکہ آقا کے دیوانوں، جس کی موت آقا کے قدموں میں آ جائے، جس کی روح آقا کے قدموں میں نکل جائے، اس سے زیادہ پوری دنیا کے اندر کوئی خوش نصیب نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ کوئی اچھا انسان نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ مرتبے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ان کی روح نکلی تو آقا کے قدموں میں نکلی۔ تو
تو آپ اگر اپنی لڑکی کے لیے کوئی رشتہ دیکھیں، اپنا کوئی داماد چنیں، تو ایسا لڑکا دیکھیں جو رسول اعظم سے محبت کرتا ہو، جو آقا کے نام پر اپنی جان دے سکتا ہو، جو آقا کے نام پر سب کچھ قربان کر سکتا ہو۔ اور خدا کے واسطے زبردستی کا نکاح نہ کریں۔ اگر زبردستی کا نکاح نہ کریں، زبردستی کا نکاح کریں گے تو آپ اپنی لڑکی کی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، اس کے لائف برباد ہو جائے۔